اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، جی ہاں آپ کا مدنی چینل۔ تو اس سلسلے میں آپ ہمیں اپنے سوالات، اپنا فیڈ بیک، کوئی مشورہ، کوئی بات پوچھنی ہو تو بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، یا ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اور مزید ہمارے سلسلے میں جو ہمارے پاس اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ ہم آپ تک انشاءاللہ عز و جل ضرور پہنچائیں گے۔ کوئی نئی چیز ہوتی ہے یا کوئی اپڈیٹس اپ کمنگ چیزیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے پاس ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہمارے سلسلے میں ایک مہمان بھی ہوں گے، جیسا کہ ہر ہفتے ہمارا ایک فارمیٹ ہے کہ کوئی مدنی چینل سے متعلق کوئی مہمان ہمارے پاس آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور آج بھی یقیناً ایک مہمان ہے۔ ہنٹس کی طرف ہنٹس کے لیے اکبر بھائی کی طرف جائیں گے کہ کچھ ہنٹس اکبر بھائی دیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے ہمیں اپنا سیل فون اٹھا کر ایس ایم ایس کرنا ہے، واٹس ایپ کرنا ہے، یا چاہیں تو کال کرنا ہے۔ اور آپ چاہیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ چاہیں تو غلط نام بتائیں یا چاہیں تو آپ صحیح نام بتائیں، جو واٹ ایور جو آپ بتائیں انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا جو نام ہے یا جو بھی آپ کا پیغام ہے وہ اپنے سلسلے میں ہم شامل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ کچھ ہنٹس اگر اکبر بھائی آپ ہنٹس دیتا ہوں، اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے 100% کا دعویٰ کیا تھا، تو اس دفعہ 95% یا 98% جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ 95 to 98% انشاءاللہ عز و جل صحیح جواب دیں گے۔ اچھا، میں ہنٹس دینے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم چونکہ جب ہنٹس دیتے ہیں تو ہمارے ہی مکتب کے اسلامی بھائی نے مجھے کہا کہ بولا یار آپ اتنے آسان ہنٹس کیوں دیتے ہیں، لوگوں کو مطلب جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہمارا مقصد ہی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جڑے رہیں۔ تو آج کے جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے وہ بیسیکلی تو نعت خواں ہیں، اور ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ آیا تھا کہ ان کو اپنے سلسلے میں بلائیں، تو الحمدللہ عز و جل ہم نے ان سے عرض کی تو انہوں نے ہماری عرض قبول کر لی۔ بیسیکلی وہ نعت خواں ہیں، اور مختلف سلسلوں کے اندر نگران شورا کے ساتھ مدنی مکالموں میں بھی بحیثیت نعت خواں ان کی شرکت رہی ہے، اور عبدالحبیب بھائی کے ساتھ سلسلہ نغمات رضا اس میں بھی ان کی شرکت ہے۔ اس طرح کھلے آنکھ صلی علیہ یا اس کے علاوہ دیگر جو ٹرانسمیشن ہوتی ہیں ان میں بھی جو ہے وہ نعت پڑھتے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ یہ ایک وہ نعت خواں جو ہے نا دعوت اسلامی کی مدنی بہار ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ یوں سمجھے کہ وہ سابقہ پاپ سنگر تھے، اور اب الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ مبلغ دعوت اسلامی ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد کیا ہے۔ تو اب چونکہ ہنٹس تو دے دیے ہیں، اب واٹس ایپ کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل جو آپ کے جوابات ہیں کال سینٹر والے ہمیں بھیج دیں گے، اور ایس ایم ایس کا لیپ ٹاپ میرے پاس کھلا ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم نے 2 لیپ ٹاپ رکھے ہیں، اور ایک ہنٹ میں بھی دے دیتا ہوں۔ اچھا، کہ مدنی چینل کے ناظرین جیسا اکبر بھائی نے بتایا، ایک ہنٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو سنا تو بہت زیادہ ہوگا پر دیکھا بہت کم ہوگا۔ جی ہاں، مدنی چینل پر آنا شروع ہو گئے بنت مختار۔ اچھا، ایک چیز میں عرض کر رہا تھا، لیپ ٹاپ آج ہمارے پاس 2 ہیں جی، میرے پاس بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیپ ٹاپ ہے، اکبر بھائی کے پاس بھی ہے، اور جو لیپ ٹاپ میرے پاس ہے اس میں ظاہر فیس بک لائیو جو دعوت اسلامی کا شعبہ مدنی چینل ہے، اور اس کے جتنے بھی ہمارے سلسلے براہ راست ہوتے ہیں، جی بھی یہ ایک اپڈیٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ جو بھی سلسلے لائیو براہ راست ہوتے ہیں وہ ایک پیج بنا ہوا ہے facebook.com/مدنی چینل لائیو، اس پر سلسلے جو ہیں وہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، فیس بک پر بھی لائیو ہوتے ہیں۔ تو میرے پاس جو لیپ ٹاپ ہے اس میں آپ جو ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کے جو ناظرین ہوں گے، آپ جی ہاں آپ کے جوابات بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ تو آپ اگر یوٹیوب کے ذریعے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں
اگر آپ فیس بک کے ذریعے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں تو آپ وہاں پر بھی کمنٹ کر کے اپنا جواب دے سکتے ہیں. نام آنا شروع ہو گئے. بنت مشتاق لاہور سے نام صحیح دیا ہے. رباب اتاریہ ہری پور انہوں نے بھی جو ہے وہ صحیح جواب دیا ہے. صحیح. بنت لیاقت انہوں نے بھی صحیح جواب دیا ہے. اب بہت سارے ایس ایم ایس چکے وہ تیز آنا شروع ہو گئے اور اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں. میرے پاس بھی آ گئے ہیں فیس بک کے ذریعے جو آئے ہیں. یہ محمد مہتاب عالم نام انہوں نے لیا ہے, صحیح جواب بھی آئے. شیخ سہیل ہیں, ان کا جواب بھی درست ہے. ابو مدنی عبد المتین ناگوری ان کا جواب بھی درست ہے. اسی طریقے سے ایک عبید بھائی ہیں, ان کا جواب بھی درست ہے. محمد رضا کے نام سے یہ ہیں نوا کونٹ, ان کا جواب بھی درست ہے. محفوظ اتاری جی, ان کا جواب بھی درست ہے. یہ یوٹیوب کے ہمارے ناظرین تھے. اچھا. اور اسی طرح جو یہ فیس بک کے ناظرین تھے, اب یوٹیوب کے ہیں. تو یہ ہیں جناب صاحب جیلانی سا, ان کا جواب بھی درست ہے. اور نام تھوڑے سے اس طرح کے ہیں کہ مجھ سے ذرا پروننسیشن پراپر نہیں ہو پا رہی ہے. بنت حسین اختر ہے ہمارے پاس اتاریہ, یہ گجر خان سے, انہوں نے جواب دیا ہے. انہوں نے جو جواب دیا ہے بہرحال وہ جواب غلط ہے. اچھا. ہاں, تو لیکن پھر بھی ہمارا چونکہ فارمیٹ یہ ہے کہ جو غلط نام بھی دے گا ہم اس کا نام بھی پکاریں گے, لیکن ساتھ میں اسی وضاحت کر دیں گے. جی. ایک اور اتاریہ ہے وہ حمزہ والا سے. سجاد یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, سجاد حیدر اتاری ہیں, ان کا جواب بھی درست ہے. کالز بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی ضرور آئی ہوں گی اور آپ جوابات بھی دیے جا رہے ہیں. آپ کا پرسنٹیج جو تھا وہ میرے خیال سے آج پھر ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہے. صحیح ہے. بچوں کی جو ہماری جی, ہم ایک اسٹوری مدنی چینل کے ناظرین جو 2D اینیمیشن ہوتی ہے ہم اپنے سلسلے میں وہ شامل کرتے ہیں. اور آج جو ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اسٹوری وہ پلے کرتے ہیں, پھر اس کا سبق بھی دیکھتے ہیں. تو جلدی اگر آپ کے گھر میں مدنی منع ہیں, بچے ہیں, تو ان کو بلا لیں, مدنی چینل کے سامنے بٹھا لیں ابھی, تاکہ وہ جو بچوں کے حوالے سے مدنی چینل کی کوششیں ہوتی ہیں وہ آپ کے گھر کے مدنی منوں تک بھی پہنچ سکے. جی. عابد, اس کے امی ابو اور بھائی بہن نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے. گھر کی مکمل شفٹنگ کے بعد عابد نے نئے دوستوں کی تلاش شروع کر دی اور بالآخر اسے کچھ دوست مل ہی گئے. ایک شام عابد کو کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے. وہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا, کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ کھیل سکتا ہوں؟ ہاں آ جاؤ. یوں عابد نے ان بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور پھر ہر شام ان بچوں کے ساتھ کھیلنا عابد کا معمول بن گیا. ایک روز عابد کے ابو کا گزر ان بچوں کے پاس سے ہوا. انہوں نے دیکھا کہ وہ بچے ایک بلی کو تنگ کر رہے ہیں. اس بلی کو جانے مت دینا, میں اسے دوسری طرف سے روکتا ہوں. ہاں, پھر میں اسے پتھر ماروں گا. عابد کے ابو نے بچوں کو اس طرح شرارت کرنے سے منع کیا. اس وقت تو بچے مان گئے, لیکن ان کے جانے کے بعد پھر بلی کو تنگ کرنے لگے. دوسرے دن عابد کے ابو کا پھر ان بچوں کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ بچے ایک کیاری سے پودے توڑ رہے ہیں. یہ دیکھ کر عابد کے ابو کو فکر ہو گئی کہ کہیں ان شرارتی بچوں کے ساتھ رہ کر عابد بھی خراب نہ ہو جائے. یہ سوچ کر انہوں نے ایک روز عابد کو سمجھایا, بیٹا, جن بچوں کے ساتھ تم کھیلتے ہو وہ اچھے بچے نہیں ہیں اور ان کی بری صحبت کہیں تمہیں بھی برا نہ بنا دے. ابو جان, آپ فکر نہ کیجئے, میں ان جیسا نہیں بنوں گا. عابد کے ابو نے جب دیکھا کہ عابد اس بات کو سمجھا نہیں ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک عملی مثال یعنی پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کا ارادہ کیا. ایک دن وہ گھر میں بہت سارے آلو بخارے لے آئے. اس میں سے کچھ آلو بخارے گھر والوں نے کھا لیے. جب باقی آلو بخارے رکھنے لگے تو بیٹے نے کہا, ابو, ان میں ایک گلا سڑا آلو بخارا بھی ہے, اسے نکال دیجئے. ابھی رہنے دو, کل دیکھیں گے. دوسرے دن جب باپ بیٹے نے آلو بخارے دیکھے تو گلے سڑے آلو بخارے کے قریب والے آلو بخارے بھی خراب ہو چکے تھے. اب والد صاحب نے بیٹے کو سمجھایا, دیکھا بیٹا, صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے. ایک سڑے ہوئے آلو بخارے کی صحبت سے دوسرے اچھے والے آلو بخارے بھی خراب ہو گئے. ابو کی یہ نصیحت بھری مثال عابد کو سمجھ آ گئی اور عابد نے برے دوستوں کی صحبت میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا. سبق. پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, ہمیں بھی برے دوستوں سے دور رہنا چاہیے. جانوروں کو ستانے والوں, بڑوں کا ادب نہ کرنے والوں اور برے کام کرنے والوں کی دوستی ہمیں بھی برا بنا سکتی ہے. فرمان مصطفیٰ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर एक को चाहिए कि वो देखे किससे दोस्ती कर रहा है। यानी अमूमन इंसान अपने दोस्त की सीरत और अखलाक इख्तियार कर लेता है और कभी उसका मजहब भी इख्तियार कर लेता है। लिहाजा अच्छों से दोस्ती रखो ताकि तुम भी अच्छे बन जाओ। कादरिया रज़ाविया में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया। अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दिया। ए अल्लाह, मुझे जनाब गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, क़िबला जानशीन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की आम मुलाकात का सिलसिला आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में जारी है। इस्लामी भाई मुलाकात फरमा रहे हैं। आपको अपने सिलसिले के साथ साथ हम ये भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिखाते रहेंगे। सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और जो आज के मेहमान हैं उनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत भी देंगे। दावत तो देंगे, लेकिन मगर वही हमारा एक फॉर्मेट है कि हम कॉल के जरिए, फॉर्मेट है कि SMS वाले तो हमने कुछ दिए, अभी भी जो है वो आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बिनते खलील है, उन्होंने छांगा मांगा से उन्होंने नाम जो लिया है, 2 नाम दिए, दोनों गलत है। अच्छा, दो लेकिन ये भी ये नहीं ट्राई हुआ तो ये ट्राई हो जाएगा। दोनों नाम गलत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने तस्करा कर दिया। अच्छा, बिनते मकबूल हैं, उन्होंने सही नाम लिया है। इसी तरीके से उम्मे अब्दुल्ला सियालकोट से, उन्होंने भी सही नाम लिया है। एहसन अत्तारी हैं, इन्होंने भी सही नाम लिया है। इसी तरीके से हुनैन हैं, इन्होंने जो नाम लिया है वो गलत है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इनका तस्करा कर दिया। बिनते विलायत है गुजरात से, उन्होंने भी सही नाम ले लिया है। फेसबुक को जो इस्लामी भाई जो जवाब दे रहे हैं ना, वो थोड़ा सा एक कदम और आगे। अच्छा, वो यूँ आगे कि वो नाम भी बता रहे हैं, प्लस ये भी कह रहे हैं कि उनसे हमें जो है ना वो ये सुनवा दें। अच्छा, यानी अभी हमने तो ये कहा नहीं ना कि आप, मतलब वो कह रहे हैं जल्दी से नाम भी पहुंच जाए हमारा, साथ हमारी फरमाई भी पहुंच जाए। माशाअल्लाह, क्या तो अच्छा, आप मदनी चैनल के नाजरीन अगर यूट्यूब फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो आप अगर मदनी चैनल से मुताल्लिक़ कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। देखो, वहाँ भी शेयर करें, SMS के जरिए से भी करें। आप ये देखें कि गुज़िश्ता सिलसिले में रज़ा भाई, मैंने और आपने येलो अमामा पहना हुआ था, वो इत्तेफाकिया था, ठीक है ना, इत्तेफाकिया। लेकिन चूंकि हम सारे SMS तो अभी नहीं पढ़ सकते, आप हमें SMS कीजिए, क्योंकि हम बाद में सिलसिले के बाद ये पढ़ते हैं। तो उसमें एक ये था कि चूंकि हम दोनों होस्ट हैं सिलसिले के, तो उसमें आया था कि एक जैसे अमामे पहनने चाहिए। तो लास्ट टाइम तो इत्तेफाक था, लेकिन आज हमने यूं समझे कि बाकायदा एहतिमाम के साथ एक जैसे अमामे पहने हैं। इसी तरीके से मदनी चैनल के नाजरीन ने जिनका हमें SMS के जरिए से कहा था कि उनको आप सिलसिले में बुलाएं, तो ये भी यूं समझे कि उन्हीं की जो है वो अपना कड़ी है। इसी तरह एक SMS आया था कि ज़हनी आजमाइश के जो सेगमेंट्स हैं उनमें हदीसें जो है ना, ये छोटी जो अरबी है, हाँ, ये हदीसें, इनका कुछ सेगमेंट रखें, इनका मुकाबला करवाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुताल्लिका इस्लामी भाई को जो है वो इनका SMS भेज दिया। तो आप मदनी चैनल के हवाले से हमें SMS करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम जहाँ तक मुमकिन हुआ उस पर अमल करना वो कोशिश करेंगे। बस ये मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर सिलसिले में आपकी बात या आपकी कॉल या आपका SMS ना भी पढ़ा गया हो, मगर बाद में हमारे जो मजलिस है वो इस पर वर्किंग करती है और कोशिश की जाती है कि जो आपका फीडबैक या जो आपका मशवरा है उस पर किसी हद तक अमल किया जाए। जी, कॉल के जरिए से, कॉल के जरिए अनाउंसमेंट। अब हम आप अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आज कौन इस्लामी भाई हैं। सही।
محمد اسد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. آپ نے جس اسلام بھائی کے بارے میں ہٹس دیے ہیں تو میرے خیال سے محمد جنید شیخ اتاری ہیں. آج کے مہمان کا نام جنید شیخ اتاری ہے. جہانگیر بدر بول رہا ہوں ٹبا سلطان پور سے. تو آج کے جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب ہے جنید. جواب بالکل جو ہے وہ اپنا صحیح ہو گیا. پہلے والوں نے کہا تھا میرا خیال ہے، اور ان کا خیال صحیح تھا. بالکل ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے جنید بھائی کو کہ وہ ہمارے منچ پہ تشریف لائیں. ماشاءاللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہوت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہ میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے یہ زخم سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی بدحت میں وامن قارئ یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہر دوسرا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا یہ ہیں ہمارے جنید بھائی، اور ان کی مدنی بہار مدنی چینل پر تو ایک عرصے سے جو ہے وہ چلتی ہی رہی. اب ہم جو جنید بھائی سے سوال کریں گے کہ ایک تو آپ کی مدنی بہار آپ نے مدنی مذاکرے میں بھی سنائی، اس کے علاوہ آپ کی ریکارڈنگز بھی ہوئی ہیں جو چلتی آپ کے مدنی ماحول میں آنے کا جو سبب بنی ہے. باقاعدہ کسی سلسلے میں نعت پڑھنے کی حیثیت سے یا کسی اور حیثیت سے آپ کا آنا کون سے سلسلے میں ہوا، آپ کو کوئی یاد ہے؟ پہلی دفعہ؟ جی جی، مائک آپ کا شاید لگا ہوا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو سب سے پہلے چینل مدنی چینل نے جو ریکارڈ کیا تھا سلسلہ، وہ گھر پہ ہی ریکارڈ کیا تھا مدنی بہار والا، وہ تو گھر پہ ہی تھا. اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے فرسٹ ٹائم مدنی ایک مدنی مذاکرہ، یہ جو مدنی بہار آپ کی بیان ہوئی ہے، اس کے علاوہ آپ باقاعدہ کس سلسلے میں آپ کا آنا ہوا؟ اس کے بعد پھر غالباً اجتماع ذکر و نعت میں حاضری ہوئی، نعت پڑھنے کی حیثیت سے. نعت پڑھنے کے لیے. اچھا، ایک تو یہ عرض کروں کہ جنید بھائی مدنی ماحول سے الحمدللہ عز و جل آپ وابستہ ہو گئے. بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو اس طرح ایسی ماحول سے جو وابستہ ہوتے ہیں اور پھر مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں. آپ نے الحمدللہ عز و جل درس نظامی شروع کیا، تو درس نظامی کرنے کا ذہن آپ کا کیسے بنا؟ اللہ کی رحمت سے جب مدنی ماحول میں آیا تو یہاں پہ علم کی اہمیت پر بیانات ہوتے ہیں، امیر سنت اس کا ذہن دیتے ہیں اور رسائل میں اس کا ذہن دیا جاتا ہے. تو مجموعی طور پر یہ سب چیزیں باعث بنی
ٹھیک ہے کہ ذہن بنا الحمدللہ علم دین سیکھنا چاہیے. اور میرا ارادہ شروع میں یہ تھا یار میں تو نہیں کر سکا, میں کسی کو اپنے گھر سے کسی کو درس نظامی کروا دوں. تو میں نے بعض پہ گھر سے بعض پر کوشش کی لیکن وہ کامیاب ہو نہیں سکی. اللہ کی رحمت سے ایک دن میرا ہی ذہن بن گیا. اچھا, تو میں بس پہنچ گیا, خود ہی بن گیا. جی جی, میرا مطلب میرا ذہن بن گیا یار میں کیوں نہیں ٹرائی کرتا. اچھا, تو بس مدنی اسلامی بھائیوں کی بھی صحبت تھی الحمدللہ, ان سے بھی ایک موٹیویشن ملتی تھی, ان سے پوچھتا تھا تو جب وہ بتاتے تھے تو لالچ ہوتی تھی یار یہ کرنا چاہیے مجھے بھی. صحیح. الحمدللہ پھر ایک دن میرا ہی ذہن بنا اور میں کنز الایمان چلا گیا. میں نے کہا مجھے ایڈمیشن دے دیں. اچھا, الحمدللہ. تو اس طرح یہ شروعات ہو گئی. مدنی چینل کے ناظرین, جنید بھائی اس وقت دورہ حدیث شریف میں ہیں الحمدللہ عز و جل. یہ درس نظامی کا آخری درجہ ہے تو اس کے کچھ مناظر ہمارے پاس ہیں جنید بھائی کے پڑھنے کے دورہ حدیث شریف کے. آئیے وہ دیکھتے ہیں اور مزید کچھ سوالات پھر کرتے ہیں. میں عالم بنوں باعمل یا الہی, میں عالم بنوں باعمل یا الہی, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. ماشاءاللہ. ایک بات چھوٹی سی اس میں یہ بھی تھی, ایک میرا مفتی فضیل صاحب ہیں, ان کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی تھی تو ان سے میں نے کچھ ان سے بات چیت ہوئی تھی. انہوں نے بھی الحمدللہ اس حوالے سے مجھے موٹیویٹ کیا تھا. اچھا, تو ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ بھی ایک سبب بنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا رضا بھائی, چونکہ آپ نے بھی درس نظامی کیا ہے, میں بھی اس سے وابستہ رہا ہوں, جنید بھائی کو بھی اب چونکہ دورہ حدیث شریف میں کہ درس نظامی شروع تو بہت سارے اسلامی بھائی جو ہے وہ کرتے ہیں. آپ نے جب اولا کی کلاس دیکھی ہوگی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا آتے ہیں درجے میں پڑھنے کے لیے, آہستہ 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 اسی سال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جیسے جیسے درجہ ثانیہ ثالثہ آگے بڑھتا ہے تو بہت کم ہو جاتے ہیں. بالکل بجا گیا. ہاں, تو جنید بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ چونکہ کم لوگوں کو اس میں استقامت ملتی ہے تو اور مشکلات اور ساری چیزیں جو آتی ہے, تو آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا کبھی, یا ون گو میں جیسے شروع کیا اور ٹھا کر کے جو ہے دورہ حدیث شریف میں پہنچ گئے, یا کبھی بیچ میں آیا؟ جی ایسا ہوتا ہے. شروع میں ہمیں اساتذہ جیسے آپ بھی ماشاءاللہ آپ درس نظامی آپ نے بھی کیا ہوا, اساتذہ ذہن بناتے ہیں, علت قلت ذلت آپ کے پاس آ سکتی ہے, آپ کو اس کو فیس کرنا ہے. بیچ میں پھر چونکہ ساتھ ساتھ میں جاب بھی کرتا ہوں اور پھر شادی بھی جلدی ہی ہو گئی تھی, فیملی بھی تھی, تو بیچ میں کچھ ہمت ٹوٹی. اچھا, اور ایسا بھی ذہن بنا کہ یار چلو اٹس انف, کوئٹ کر دیتا ہوں یا پھر کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہوں. یہ وساوس آتے ہیں بیچ میں جو انسان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, اس کو چھڑوانے کی طرف لے کر جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ عز و جل کی رحمت ہی ہے کہ جب وہ اپنی رحمت فرماتا ہے تو ترکیب بنی جاتی ہے. الحمدللہ یہ چیزیں چلتی رہی اور پہنچ گیا یہاں تک. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, یہ عرض کروں کہ ابھی مدنی چینل کے ناظرین کو جنید بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے, داڑھی شریف بھی رکھ لی. شاید رضا بھائی یہ شاید آپ کے لیے بھی ہمارے پاس جنید بھائی کی ایک ویڈیو ہے جس میں جنید بھائی نے ابھی امامہ شریف نہیں سجایا, صحیح, لیکن داڑھی شریف سجا رہی ہے اور پینٹ شرٹ میں ہیں اور سر پہ ٹوپی ہے اور وہ مدنی چینل پر آ گئے. اچھا, جس وقت یہ ریکارڈنگ ہوئی تھی اس وقت شاید جو لینے والے تھے ان کو بھی نہیں پتا یہ کون تھے, اور یہ تو بعد میں ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں آئی ہیں. شاید اب آپ کو یاد آیا ہوگا. رضا بھائی آپ کو یاد آیا؟ ہاں, تو الحمدللہ عز و جل وہ ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے. چونکہ مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب قبر کھلی تھی تو اس وقت جنید بھائی وہاں گئے تھے, ہزاروں اس ٹائم بھائی جو ہے وہ جمع ہوئے تھے, تو اس کا ایک مدنی گلدستہ ہے وہ ہم دکھاتے ہیں اور پھر جنید بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ وہاں کیسے پہنچے تھے. جی, چہرہ شریف قبلہ ہوئے, امامت شریف پیشانی مبارک آدی. پھر ہم نے اجازت لی کہ اگر اجازت دے تو صرف اس حصے کو ہم کیمرے میں بند کر لیں, تو ہمیں اجازت دی گئی کہ اس حصے کو آپ کیمرے میں بند کر سکتے. یہ امامہ شریف, یہ زلف شریف, بال اور یہ پیشانی ہے. اور اس کو باقاعدہ وہاں جو ہزاروں اسلام بھائی جمع تھے وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے
یہ دیکھیے یہ اسلام بھائی اشارہ کر رہے ہیں، ان کو اسکرین پر باقاعدہ مفتی فاروق کی پیشانی نظر آ رہی ہے. خوشبو ہے الحمدللہ ابھی تک بھی آج ہم کھڑے ہوئے ہیں ابھی بھی ہم اور الحمدللہ پیشانی سلامت تھی اور الحمدللہ رب العالمین مفتی فاروق علیہ رحمہ کی مزار پر خوشبو کے لپٹے آئے ہیں. چہرہ قبلہ سے اور ان کا ہاتھ جس طریقے سے صلاۃ و سلام کے لیے باندھا ہوا ہوتا ہے یا نماز کے لیے باندھا ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے باندھا ہوا ہوتا ہے. محمد جنید اتاری. ایمان پھر سے تازہ ہو گیا الحمدللہ. روح پرور منظر تھا اور ہمارے ایمان روشن ہو گئے اس ٹائم. ہمارے مرشد کا کرم ہے. اللہ کے ولی ہیں، وہ حیات ہی رہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ایک مدنی گلدستہ دیکھا اور اس میں ایک جھلک جو ہے وہ ہمارے جنید شیخ بھائی کی بھی تھی. اور جیسا اکبر بھائی نے فرمایا کہ تاثرات لینے والے کو بھی شاید نہیں معلوم تھا کہ یہ میں کن کے تاثرات لے رہا ہوں، یہ کون تھے پہلے، اور شاید جنید بھائی کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ یہ آگے چل کر کیا ہو جائے گا. میں ڈائریکٹر سب جو ہے ہمارے ان سے عرض کروں گا کہ وہ ایک ونڈو میں وہ جو اسٹل پکچر ہے جنید بھائی کی جو تاثرات دے رہے ہیں وہ اگر لگا لی جائے اور جنید بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جنید بھائی یہاں آپ کیسے جو ہے وہ اپنا پہنچے تھے، کیا اب مدنی ماحول سے تو وابستہ ہو ہی گئے تھے؟ جی پتہ چلا تھا اسلامی بھائیوں سے، میرے پاس شاید میسج آیا تھا کہ اس طرح مفتی صاحب ہیں دعوت اسلامی کے اور ان کی قبر کھلی اور اس طرح یہ مدنی باہر آئی الحمدللہ، انہیں دیکھا گیا. تو ایک دل میں ایک ہے نا خواہش پیدا ہوئی یار، ایک تو سن کے اچھا لگا بہت اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی جا کے دیکھیں ان کو کہ مطلب ایسا کیسے ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم یہ ایک ایسا موقع تھا کہ ایسی چیز ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. تو یہ اس چیز نے ابھارا اور کچھ میں نے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، گھر والوں کو، اور ہم لوگ وہاں پر چلے گئے. اور وہاں پر بھی جب ہم پہنچے تو ایسی روحانیت وہاں پر فیل ہوئی الحمدللہ کہ گویا کہ ایسا میں شاید یہ جملہ اس وقت بھی کسی سے کہا تھا کہ یار یہاں پر جب ہم کھڑے ہوئے اور مفتی فاروق علیہ رحمہ کی مدنی بہار ہمارے سامنے موجود ہے تو ایسا فیل ہو رہا ہے گویا کہ ہم کامیاب ہو گئے، اللہ ہمیں کامیاب فرمایا الحمدللہ. یعنی اس مدنی تحریک سے وابستہ ہو کر ہم نے اچھا کام کیا الحمدللہ. یعنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جو ایک اطمینان ہوتا ہے وہ وہاں پر بڑھ گیا. کیا بات ہے. یعنی ابھی آپ باقاعدہ یعنی مدنی حلیہ وغیرہ نہیں سجایا تھا، ابھی آہستہ آہستہ آپ جو ہے مزید مدنی ماحول کے قریب ہو رہے تھے. جی ایگزیکٹلی، وہ گریجولی بندہ ہوتا ہے جی چیزیں. تو الحمدللہ یہ ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین جنید بھائی کی کچھ آپ نے پرسنل تو دیکھی کہ دور حدیث شریف میں ان کا پڑھنا، اس وقت سوالات بھی ہمارے پاس تھے پہلے کہ اب کون سے درجے میں پہنچے ہیں جنید بھائی، تو آپ کو دکھا ہی دیا ہم نے کون سے درجے میں، درجہ بھی دکھا دیا. اچھا کس طرح سے مدنی ماحول کا جو سٹارٹ کے اوائل تھے جنید بھائی کا الحمدللہ. مدنی چینل کے چونکہ بہت سارے شعبہ جات ہیں، مدنی چینل خود تو ایک شعبہ ہے پر اس کے تحت کافی شعبہ جات ہیں اور اس میں سے ایک ہمارا شعبہ ہے ساؤنڈ آڈیو. بہت سارے جو آپ کلام سنتے ہیں، وائس اوور سنتے ہیں، اس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں آڈیو انجینئرز ہوتے ہیں، ریکارڈسٹ ہوتے ہیں اور اس پورے شعبے کو ہمارے ایز اے شعبہ ذمہ دار جو ہیں وہ ہمارے جنید بھائی ہیڈ کرتے ہیں الحمدللہ. تو جنید بھائی کا مدنی چینل میں اس شعبے میں کیا کام ہوتا ہے، کس طریقے سے یہاں یہ ورک ہوتا ہے، کچھ آپ کو ہم اندر کی سین بھی، اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں. جی ہم نے نہیں کرنا ہے کوئی بھی ایسا کام، ہم نے نہیں کرنا ہے کوئی بھی ایسا کام، ہم کل کے مہکتے پھول ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ کرنا ہے سر. جنید بھائی یہ بچے کچھ پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو شاید پریکٹس کروا رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہم ایک سلسلہ ہمارا بچوں کا سلسلہ ہے کھلتی کلیاں، اس کے لیے ٹائٹل ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کا یہ ٹائٹل تو پہلے ریکارڈ ہوتا، اب یہ کلام کے طور پہ اس کے کوئی اشعار بھی بڑھا لیے. اچھا کہ ایک پورا کلام کی صورت اب اس نے اختیار کر لیا اور اس کی بچوں کے لیے ایک ویڈیو بنانے کا انہوں نے پلان کیا ہے جہاں تک میرے علم میں ہے. ماشاءاللہ. اچھا مزید جنید بھائی الحمدللہ ایک چیز اور ہے
کہ آپ نے دیکھا ہوگا اردو میں تو بہت زیادہ جنید بھائی کے کلام یوں کہہ لیں آپ نے سنے ہیں، پر یوں کہہ لیں کہ عربی کے اندر بھی، انگلش میں بھی اور بنگلہ میں بھی، اور بھی شاید دیگر کچھ زبانوں میں جو اسٹارٹ ہوتے ہیں ٹائٹلز، مگر جو زیادہ جو 4 بیسک ہماری لینگویجز ہیں اردو کے بعد، عربی، انگلش اور بنگلہ، ان میں بھی جنید بھائی جو ہیں وہ اپنی آواز میں کوئی کلام یا کوئی اس طرح کی جو ہمارے یہاں چلتی ہیں وائس وہ دیتے ہیں. تو جنید بھائی کس طرح، چلیں یوں کہہ لیں کہ انگلش تو بندہ سیکھ لیتا ہے، عربی چونکہ آپ درس نظامی کر رہے ہیں تو حدیث شریف تک پہنچ گئے تو کچھ اس سے وابستہ کی، یہ بنگلہ کا کیا تعلق ہے؟ اصل میں یہ وہ یوں کہہ لیں کہ شاید کاپی میں اچھی کر لیتا ہوں، اور میں اس کو اپنے الفاظ میں رومن میں لکھ کر یا اردو میں لکھ کے اس کو جو ہے نا پھر پریکٹس کر لیتا ہوں، اور پریکٹس کر کے پڑھ لیتا ہوں. یعنی سمجھ تو ظاہر نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کاپی کر لیتا ہوں الحمدللہ. اچھا، کیا بات ہے. تو کچھ دکھائیں اگر جنید بھائی نے ریسنٹلی ایک کلام بنگلہ میں پڑھا ہے. آپ نے اردو کلام تو اسٹارٹ میں ہی سن لیے تھے، بہت ساری جو آپ کی مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں ریکویسٹ بھیج رہے ہیں کہ یہ کلام سنا دیں، وہ کلام، تو بہت سارے کلام کی یعنی آزمائش والا بھی سننا ہے نا؟ ہاں وہ بھی سننا ہے، اس کی بھی فرمائش ہے، اور بھی دیگر کلاموں کی فرمائش تھی، وہ بہت ساری چیزیں تو پوری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو آئیے تھوڑا بنگلہ کلام ہے ہم سن لیتے ہیں. ریسنٹلی جنید بھائی نے پڑھا ہے، وہ آج ہی ہم نے اس پر ارجنٹ کام کروایا کہ چلیں اس کو ہم آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلو ڈھاکہ ڈھاکہ چلو ڈھاکہ، تین دین رجتماع پاک ہو بے ڈھاکہ تے، تین دین رجتماع پاک ہو بے ڈھاکہ تے، چار دکھ کے آشچے قافلہ ڈھاکہ تے، چار دکھ کے آشچے قافلہ ڈھاکہ تے، اجتماع پاک شروع تھے کہ شیشوں بودی، اجتماع پاک شروع تھے کہ شیشوں بودی، شفل ہاک شفل ہاک شفل ہاک ڈھاکاتے، شفل ہاک شفل ہاک شفل ہاک ڈھاکاتے، دین دین رجتماع پاک ہو بے ڈھاکاتے، چار دکھ کے آشچے قافلہ ڈھاکاتے، انشاءاللہ تاریر شوکول دعا قبول ہوبے، انشاءاللہ تاریر شوکول دعا قبول ہوبے، باری تالا رحم تیر دار کھلے جگ ڈھاکاتے، باری تالا رحم تیر دار کھلے جگ ڈھاکاتے، دار کھلے جگ ڈھاکاتے، ڈھاکہ چلو ڈھاکہ ڈھاکہ چلو ڈھاکہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا اجتماع کے حوالے سے بنگلہ میں جنید بھائی نے کلام جو ہے وہ پڑھا. ابھی انشاءاللہ عز و جل ان سے کچھ ایک دو کلام کی جو فرمائشیں آئی ہیں وہ بھی سنیں گے، چونکہ یہ سلسلہ جو ہے نا رضا بھائی پلانٹیڈ نہیں ہے، یعنی جنید بھائی کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے آپ سے کیا سوال کرنا ہے، ہم نے کیا چیز آپ کی تیار کی ہوئی ہے. جنید بھائی آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے آپ کا لندن یو کے جو ہے وہ جانا ہوا تھا، اور ایکسل جو لندن جو ایک ہے ہال بڑا، وہاں آپ نگران شورا کے بیان سے پہلے آپ کی انٹری تھی، تو وہاں آپ نے ایک وہاں کے ہالز والے جتنے لوگ شریک تھے ان کو ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ میرے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کریں. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ پہلے میں آپ کو وہ کلپ دکھاتا ہوں، پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے ہال والوں کو اس طرح سے جو ہے وہ پڑھوایا تھا. جب یہاں پر آیا میں، یہ مائک، یہ سٹیج، پیپل سیٹنگ ان فرنٹ آف می، آج ایک خواہش میرے دل میں ہے، میرا ساتھ دیں گے تھوڑا سا، کہ میری وجہ سے آج یہ ہال اللہ کے ذکر سے گونج اٹھے. اذکر اللہ 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 اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. انشاءاللہ عز و جل. اب جنید بھائی سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہمارے یہاں ہو جاتا ہے اذکر اللہ، لیکن آپ نے باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ لوگوں کو جو ہے یہ الفاظ دہرائے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو جب ہم مدنی قافلے میں ہوتے، اسپیشلی جب یہ والے مدنی قافلے میں بھی میں تھا، تو جب یہاں پر میں گیا تو
مجھے یاد آیا، کچھ چیزیں مجھے یاد آئیں کہ یار اللہ عز و جل کی کیسی مجھ پر رحمت ہوئی ہے سبحان اللہ کہ اس جگہ میں بیک سٹیج تھا، بیک سٹیج ہوتے تھے ہم لوگ، تو بیک سٹیج تھا اس وقت جب مجھے کچھ یاد آ رہا تھا اور کیفیت بن جاتی ہے. اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یار پہلے یہاں پر آیا تھا کسی اور کام کے لیے، یعنی اس طرح کے ہی وہ کانسرٹ ہالس ہوا کرتے تھے بڑے بڑے امریکہ میں یا ادھر، تو لیکن اب الحمدللہ اس ہال میں آیا ہوں اور اللہ عز و جل کے کام کے لیے آیا ہوں. تو اس وقت جب انہوں نے مجھے اسٹیج پر کھڑا کیا ہے کہ اب آپ کچھ بولیں یا پڑھیں، تو دل میں بس یہ بات آئی، کوئی پلان نہیں تھا پہلے سے، دل میں بات آئی کہ یار جو میں نے بول دی منہ سے کہ میری وجہ سے کچھ ایسا گونجتا تھا یا گونجا تھا جو نہیں گونجنا چاہیے تھا، تو آج اچھا موقع مجھے ملا ہے، کیوں نہ میری ہی وجہ سے کچھ ایسا گونجے کہ جو گونجنا چاہیے. تو بس یہ ذہن بنا اور میں نے بول دیا الحمدللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا جنید بھائی، اس وقت ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین میں بہت سارے لوگ ہو جو اس میں ہو سکتا ہے کوئی سنگر بھی ہو جو ہمیں دیکھ رہا ہو، تو اس وقت آپ یعنی ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اس میسج سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک کلپ دکھاؤں گا. ہمارے جہانگیر بھائی جو انڈیا کے ہیں، وہ ایک آتش پرست تھے اور وہ الحمدللہ مطلب مدنی چینل کی ایک بہار ہے، لیکن ان کا جب ہم انٹرویو آج سے کئی سالوں پہلے جب ہم نے ریکارڈ کیا تھا تو انہوں نے اس میں ایک جملہ جو ہے وہ کہا تھا کہ جب ہم نے جنید بھائی کو دیکھا کہ یار یہ بدل سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بدل سکتا، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ آپ کیوں نہیں بدل سکتے. پہلے وہ کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، پھر جنید بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے. ہماری جو والدہ ہے وہ مدنی چینل دیکھا کرتی تھی. ایسا ہوا کہ 2-3 بار مطلب ہم جب گھر میں پاس ہو رہے تھے تو ہم نے ہماری والدہ سے کہا تھا کہ یہ کیا دیکھ رہے ہو، مجھے مطلب کچھ دوسرا دیکھنے دو. تو ایک بار ایسا ہو گیا کہ میں خود مطلب ایک بار بیٹھ گیا دیکھنے کے مدنی چینل ایکچولی ہے کیا. سنتے سنتے اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ مطلب دل کو ان کی مطلب بات مطلب وہ چھو گئی. تو مطلب ایسا تھا کہ اسلام میں مطلب کنورٹ ہونا ہے، دعوت اسلام کا پارٹ بننا ہے ہمیں. جنید شیخ جو ہے جو سنگر تھے، انہوں نے ہمیں کافی مطلب انسپائر کیا ہے. یہ بھی اسی لائن کا تھا، تو اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کر سکتے تو آپ سب کیوں نہیں کر سکتے. میں سوال تو آپ سے پوچھ ہی لیا ہے، لیکن اس میں ایڈیشن یہ کر دیتا ہوں. جنید بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے شروع کی جو مدنی بہاریں یہ اپنی ریکارڈ کروائی تھی، آپ نے اس میں یہ ایک جملہ تھا کہ پہلے ہم جب اس طرح کے کانسرٹ میں شرکت ہوتی تو بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد آگے پیچھے جو ہے وہ اپنا ہوتے تھے. پھر آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد ایک آپ کی لائف ہے مطلب بالکل آپ یعنی سمجھو کہ لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں، جس طرح کے یہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. تو آپ نے وہ ایک سیٹسفیکشن کی یعنی دل کے اطمینان کی ایک بات جو ہے وہ اپنا کی تھی کہ اتنے ساروں لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی، ہجوم میں ہوتے ہوئے دل میں اطمینان نہیں تھا، اور اب بالکل یعنی اکیلا ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ عز و جل دل مطمئن ہے. جی یہ تو ظاہر ہے جیسا پہلے کہا تھا ایسا ہی ہے. کچھ ہے نا دل میں ایک اکیلا پن اور خالی پن ہوتا ہے. شاید میں بہت سارے لوگوں کی نمائندگی امید ہے میں کر پاؤں جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں یا دینی ماحول سے قریب نہیں ہوتے، اس طرح کی فیلڈز میں ہوتے ہیں، اس طرح کی فیلڈز میں نہیں بھی ہوتے لیکن دین سے دور ہوتے ہیں. اپنے دل میں ایک خلا سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے یار ہماری روح کچھ تلاش کر رہی ہے، ہمارا دل کچھ تلاش کر رہا ہے، ہمیں کہیں جانا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہے کیا. یہ جو ہمارے اندر جو جنگ چل رہی ہے یا ہمارے اندر سے کوئی پکار رہا ہے کہ کہیں جانا ہے، جانا کہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو الحمدللہ جب ہمیں دینی ماحول ملتا ہے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں یہاں آنا تھا، ہماری روح اس کو تلاش کر رہی تھی، ہمارا دل اس کا طلبگار تھا کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے. اور اس کی تیاری ہم جب ہی کر پائیں گے جب ہم ان تمام غلط چیزوں کو چھوڑیں جن سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، اور ہم ان چیزوں کو اپنائیں جن سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے جب تک ہم اس طرح کی جو گندی فیلڈز ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے تو یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کر سکیں پراپرلی. ان چیزوں کو چھوڑنا یا اسی طرح ایسی غلط گیدرنگز جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور لے جاتی ہیں ان گیدرنگ سے کٹ آف کرنا، اسی طرح
مطلب جو بھی چیز اللہ سے دور کرتی ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے دل کو اپنی سوچ کو یکسانیت کی طرف لے جا سکیں اور انتشار سے باہر نکل سکیں. اللہ نے چاہا جب مدنی ماحول میں آئیں گے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے یہاں تک کہ تکبیر اولیٰ کی پابندی جو لوگ کرتے ہیں ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ تکبیر اولیٰ بھی ہماری زندگی پر ایک امپیکٹ ڈالتی ہے ایک اثر ڈالتی ہے اثر رکھتی ہے الحمدللہ. تو پھر نمازوں سے دور رہنا اور نمازوں سے قریب آنا ظاہر یہ اس میں اللہ عز و جل سے دعا ہے اور سب کو یہ میسج بھی ہے کہ جو لوگ ابھی تک دور ہیں مدنی ماحول سے یا نمازوں سے اللہ کی راہ سے وہ ان چیزوں کو چھوڑیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے اور ان چیزوں کے قریب آئیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. اللہ نے چاہا تو جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں اچھی صورت میں ملے گا اور ہمیں دین کی دولت میں ملے گی انشاءاللہ. جنید بھائی میں ایک ذاتی سا سوال جو ہے وہ آپ کی میں نے اپنے طور پر پہلے سوچا ہوا تھا کرنے کا وہ یہ ہے کہ جب ہم سلسلے کی تیاری کر رہے تھے رضا بھائی تو میرے ذہن میں تھا کہ جنید بھائی جو ہمیں جنید بھائی ملے ہیں یہ گزشتہ 7 8 9 سالوں میں تو ہم نے کم گو ان کو جو ہے وہ پایا ہے. تو کیا جب آپ مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھے تب بھی آپ اس یعنی طرح کی جس کو خاموش طبیعت کہتے ہیں کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو مدنی ماحول سے وابستہ ہو تو جاتے ہیں لیکن ان کے اگر پہلے بھی زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہوتی تھی تو وہ اس کے باوجود مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی بھی بعضوں کی وہ رہتی ہے. تو میرے ذہن میں تھا کہ یار جنید بھائی کم گفتگو کرتے ہیں تو 4 5 سوالوں کے بعد سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ہمارا ٹائم بھی باقی رہے گا لیکن الحمدللہ ابھی ٹائم ہمارا باقی ہے ٹائم اختتام کو ہے لیکن کچھ سوالات تو ابھی بھی باقی ہیں. تو کیا ہے اس حوالے سے ڈفرینٹ تھا اس سے پہلے ظاہر تو اس سے پہلے ڈفرینٹ تھا اور گفتگو بھی کرتا تھا دوستوں کے ساتھ بھی رہتا تھا اور تفریحاں کرتا تھا صحیح لیکن ظاہر ہے جب اللہ کی رحمت سے یہ ماحول ملا اور اس نے یہ سوچ دی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے کوشش اسی کی دی ہوئی طاقت سے اب کوشش یہ ہے کہ اس مقصد کو حاصل کیا جائے اللہ کرے کہ حاصل ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں اور الحمدللہ کالز کا بھی سلسلہ ہے تو آئیے کالز شامل کرتے ہیں. میرا پیارے جنید بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور میں عمران سلطانی کی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے سوال نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سنا تھا کہ آپ درس انظامی کر رہے ہیں تو حضور یہ آپ کا کورس کب مکمل ہو رہا ہے پلیز بتا دیجیے گا. ہم تو بتا چکے ہیں اب آپ سے پوچھے. الحمدللہ اب دورہ حدیث شریف کا لاسٹ سیمسٹر ہے اور اس کے بعد اس سال انشاءاللہ پاس آؤٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا بات جی. نیکسٹ کالز اگر ہے تو شامل کر لیں ورنہ جنید بھائی اور کلام نہ ہو کوئی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مونس عطاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ آج اس سلسلے میں جنید بھائی آئے ہوئے ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کی آواز کو خوب ترقی عطا فرمائے. مولا کریم سے دعا ہے کہ جنید بھائی آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے. جنید بھائی آپ مدنی چینل پہ بہت کم دکھتے ہیں آپ آتے رہا کریں اپنی پیاری سی اور میٹھی سی آواز سے ہم سب کو مستفیض کرتے رہا کریں. جنید بھائی کوئی آپ بھی اپنی نعت خوانی کا سلسلہ مدنی چینل پر لے کر آئیں. بالکل مدنی چینل کے ناظرین کو ہر طرح کا ایک طرح سے سوال کرنے کا فرمائش کا اختیار ہے. اگر مزید کال ہوں تو شامل کریں کیونکہ ناظرین سلسلے کا اختتام ہے اور ایک ہم نے مدنی بہار کال بھی ہونی چاہیے ویڈیو کی صورت میں بھی دکھانی ہے. جی سگے عطار محمد ساجد عطاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ سلسلہ آپ کا مدنی چینل جاری و ساری ہے. اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض کہ پہلے جو کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتیں اور دیگر بیانات چلتے تھے اب نہیں چلتے تو آپ کی بارگاہ میں عرض کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتیں اور بیانات کا سلسلہ پھر سے شروع کیا جائے انشاءاللہ. جنید بھائی سے عرض ہے کہ اپنی پسند کے کوئی بھی 2 شعر. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجدہ باد
آسیوں مجدہ باد آسیوں شافع شہ ابرار ہیں تہنیت میں مجرموں تہنیت میں مجرموں ذات خدا غفار ہے چاند شب وہ پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شب وہ پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار گئے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے سلسلے میں ایک سیگمنٹ کا اضافہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو مدنی بہاریں آپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں، مدنی چینل کے جو مدنی عملہ ہے الحمدللہ عز و جل اس میں کام کرنے والے بے شمار اسلامی بھائی ہیں کہ جو پہلے کسی اور فیلڈ سے وابستہ تھے، یعنی کسی اور چینل یا کسی اور میڈیا فیلڈ سے جب دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے وابستہ ہوئے تو الحمدللہ عز و جل یہاں کام کرتے کرتے ان کے اندر بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی. تو چونکہ ہمارے سلسلے کا نام ہے آپ کا مدنی چینل، تو جو مدنی چینل کے اندر الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو ہم نے نیت کی ہے کہ ہر ایک اپنے سلسلے میں کوئی کسی ایک اسلامی بھائی کا الحمدللہ عز و جل ہم انٹرویو چلائیں گے. اور آپ سے بھی عرض ہے کہ اگر آپ کے گھر میں مدنی چینل کی وجہ سے کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو آپ چاہیں تو ہمیں SMS کے ذریعے یا میل کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے آپ ہمیں چاہیں بھیجنا چاہیں تو وہ بھیجیں. انشاءاللہ عز و جل اگر ممکن ہوا تو آپ کی مدنی بہار اگر پڑھ کے سنانے جیسی ہوئی تو وہ ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھ کے سنائیں گے، ورنہ اگر آپ چاہیں تو کسی اسلامی بھائی کے ذریعے سے وہ اگر ریکارڈ کریں اور اگر وہ مدنی چینل پہ چلانے جیسی ہوئی تو مدنی چینل کی وجہ سے جو آپ کے گھر کے اندر الحمدللہ عز و جل تبدیلی آئی ہے اس کو ہم مدنی چینل پہ چلائیں گے. تو آئیے ہم اپنے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے ایک مدنی بہار جو مدنی چینل میں کام کرتے ہیں ان کا ایک پیکیج دیکھتے ہیں. جی. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سے ہمیں کیوں بالغانہ ہونا پیار. میرا نام محمد فرحان اتاری ہے. میں 5 سال سے مدنی چینل میں سیٹ ڈیزائنری کی خدمات پیش کر رہا ہوں. جب 2013 میں غالباً میں ادھر آیا تو اس ٹائم پہ بھی فرنچ شارٹ ٹی شرٹ یہ مقصد اوٹ پٹانگ حرکتیں جسے آپ بولیں گے. الحمدللہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد پتہ چلا اصل دنیا یہ سنت مبارکہ امیر سنت کی خیر و برکت ہے. امامہ شریف باندھا تھا یہ بھی میرے باپا کی برکت ہے. میرا یہ ذہن ہے کہ اب الحمدللہ کہ مقصد میرے بچے بھی ہوں تو وہ بھی عالم ہوں. جس طرح مدنی چینل دنیا بھر میں اپنی بہاریں اپنی برکتیں اپنے فضائل لٹا رہا ہے، اسی ہی طرح ہمیں بھی سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. اور دنیا بھر میں تو ویسے ہی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو رہا ہے، دھوم مچی ہوئی ہے. میرے پیارے پیارے مرشد امیر سنت کا ایک قول ہے، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی ہو کرم سرکار کا. ماشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے ایک جنید بھائی سے سوال پوچھا ہے تو وہ میں سوال جنید بھائی سے پوچھ لیتا ہوں، اس سے مختصر سے انشاءاللہ جواب لے کر ہم اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے ہمارے فہیم بھائی ہیں کہ جنید بھائی سے کہ پہلے کے ماحول میں جب آپ تھے تو آپ کی ارننگ بہت زیادہ تھی اور بعد میں یعنی ماحول میں آ جانے کے بعد یہ سب ارننگ بند ہو گئی، تو اس پر خود آپ نے ذہن اپنا اور ارد گرد والوں کو کیسے سمجھایا، اس پر آپ. مختصراً یہ کہ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور حلال روزی کا ذہن بن جاتا ہے، یار میں نے حلال کمانا ہے، حرام کے چاہے کروڑوں روپے میرے سامنے ہو، کسی کا ذہن اللہ عز و جل بنا دے حرام کے کروڑوں روپے ہو میرے لیے وہ کچھ نہیں ہے، میں ان میں سے 1 روپیہ یا 1 سکہ بھی لے نہیں سکتا کہ وہ حرام ہے. اور حلال
رزق اللہ عز و جل 4000 5000 6000 10,000 جو بھی دے اس پہ ہی میں اکتفا کروں گا. یہ ذہن بن جائے تو اللہ کی طرف سے ذہن بن جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ. کیا بات. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ کا مدنی چینل کا وقت بھی ختم ہوا ہے اور اب انشاءاللہ اذان مغرب کی طرف ہم جائیں گے اور اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ 5:40 پہ پھر حاضر ہو جائیں گے. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو.